ہمارا جو موبائل ہے اس میں جو ہے وہ بیلنس آ جاتا ہے. بہت سی بسا ہوگا آپ دیکھیں کہ جب بیلنس ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نمبر کہا جاتا ہے کہ نمبر آپ ڈالیں. اچھا ایک نمبر کا بھی آپ فرق کر دیں تو لازمی سی بات ہے آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا, جہاں آپ کو بھیجنا ہے وہاں نہیں جائے گا, کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. اب اگر کسی کی طرف سے آپ کو بیلنس آ چکا ہے تو اب اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں پیچھے ہم رمضان المبارک اور اس سے پہلے کئی ایک ایسے مسئلے ذکر کر کے آئے ہیں کہ جہاں پر اپنا مال نہیں ہوتا, یعنی یوں سمجھیں کہ غیر کا مال اپنی ملکیت میں آ جائے. دیکھیں پیچھے ہم نے ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ اگر مثال کے طور پر ایک چور ہے, اس نے چوری کی اور اب وہ توبہ کی کر لی, اس نے اب مال تو اس کے پاس موجود ہے, کیا کرے؟ اسی طریقے سے کسی نے رشوت جو ہے وہ لوگوں سے لی ہوئی ہے, مال موجود ہے, توبہ کر لی ہے اس نے, اب کیا کرے گا؟ غیر کا مال موجود ہے. اسی طرح جتنے بھی یہ مسائل ہیں, جیسے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے بینک سے کوئی انٹرسٹ والا اکاؤنٹ کھلوا دیا اور وہاں سے اس کو سود ملتا رہا, مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے اسے سود ملا 1 سال کے عرصے میں. اب وہ پیسے اس کے پاس رکھے ہوئے, اب وہ توبہ کر گیا ہے کہ یار یہ میں نے غلط کام کیا. اب یہ جو سارے پیسے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ تو پہلے ہم یہ بات کر چکے چونکہ یہ پیسے آپ کے ہیں نہیں, ڈکیتی آپ نے کی, چوری آپ نے کی ہے, اصل مالک کو اور رشوت آپ نے لی, رشوت کا پیسہ آپ کا نہیں ہے, وہ اس کا ہی ہے جس سے آپ نے رشوت لی ہے. اسی طریقے سے جو سود کا پیسہ ہوتا ہے نا, یہ در حقیقت ہمیں مل رہا ہوتا ہے لیکن یہ اپنا پیسہ نہیں ہے. اب یہ تمام مال اور اسی طریقے سے یہ جو پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے, آپ کے موبائل میں آ چکا ہے 200 300 500 1000 روپے غلطی سے کسی نے بھیج دیا, یہ بھی چونکہ آپ کا مال نہیں ہے تو لہٰذا اس کا شرعی حکم, یہ تمام ہی جتنے بھی معاملات ہیں اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اس کے اصل مالک تک پہنچا دیں. اب آپ یہ کہیں گے میں نے چوری ڈکیتی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی ہے, موبائل اسنیچنگ جو ہے وہ کسی نے کوئی کہے کہ بھائی میں نے اسنیچنگ روڈوں پہ کی ہے, مجھے کیا پتا کون وہ شخص تھا, میں تھوڑی جانتا ہوں, اتنے عرصے سے میں نے تو یہ کام کیا ہے. اسی طریقے سے رشوتیں روڈوں پر جو چل رہی ہوتی ہیں کوئی پتہ نام تو نہیں لکھتا ہے اس کا کہ بھائی نمبر بتاؤ اپنا, تو کر لیتے ہیں پھر پتہ بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو بینک میں جو سود لیے جاتے ہیں تو بینک کا اصل مالک اس تک پہنچنا یہ عموماً رسائی نہیں ہوتی ہے. اگر بینک میں جا کے رکھ دی جائے تو مینیجر اور جو جس کے علاوہ عملے ہوتے ہیں وہی آگے پیچھے کرنے کا بھی اندیشہ ہے. تو لہٰذا اسی طریقے سے یہاں پر جو بینک اپنے پاس جو بیلنس آ رہا ہے ابھی کس نمبر سے آیا عموماً پتہ نہیں چلتا ہے, کیونکہ صرف پتہ چلتا ہے آپ کو بیلنس کروایا. بعض صورتوں میں اگرچہ بتا دیا جاتا ہے لیکن بہت سی صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب کبھی ہمیں پتہ نہیں ہو تو پہلی صورت تو یہ کہ اگر پتہ ہو تو پھر تو آپ جا کے ڈائریکٹ جو ہے اس مالک تک پہنچائیں, اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہو تو پھر اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دیا جائے. تو لہٰذا یہ جتنی بھی صورتیں, جیسے عموماً جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات نیچے بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہم اتوار کا دن ہے, اب دوپہر کو جو ہے وہ سو رہے ہیں, ہمارے جو ہے وہ گیلری میں بال آ گئی ہے. اسی طریقے سے پتنگ آ جاتی ہے, تو کسی کا بڑا گھر ہو جیسے گارڈن وارڈن بنا ہوا ہو وہاں پر یہ عموماً بچے جب کھیلتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بال آ گئی اور پتنگیں آ گئی, اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں آ چکی ہیں. اب اس کا کیا کریں؟ اور بچے تو چلے گئے, ہم تو اٹھے ہیں عصر کے وقت میں, عصر کے بعد جو ہے وہ بچہ کوئی مانگنے کے لیے نہیں آیا. ہم نے بعد میں دیکھا اگلے دن تو پتہ چلا وہاں 2-4 بالیں بھی پڑی ہوئی, پتنگیں بھی پڑی. اب اس کا کیا کریں؟ تو اب اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرنا, یا یہ صدقہ نہیں ہو سکتا ہے بولے کس کو جا کے صدقہ کریں, تو پھر اس کی جتنی رقم بنتی ہے, مثال کے طور پر ایک بال ہے, اگر آپ کو لگتا ہے یہ 100 روپے کی بال ہوگی تو 100 روپے جو ہے وہ صدقہ کریں, یہ اپنے بچوں کو پھر دے دیں. اگر بالفرض ایسا لگتا ہے کہ اس کو کیا صدقہ کریں گے تو یہ اپنے بچوں کو دے کے پھر 100 روپے صدقہ کرنا پڑے گا. یہ لازم و ضروری ہے کیونکہ یہ وہ مال ہے کہ جو اپنی ملکیت میں نہیں ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ کسی غیر کی ملکیت میں ہے. اور یوں سمجھیں کہ یہ جو صدقہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ہمارا جو ہے وہ سینس یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے اس کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں, یہ صدقہ کر رہے ہیں 100 روپے, چونکہ مالک کا پتہ نہیں ہے لہذا ہم اس کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں کہ اس 100 روپے کا ثواب جو ہے وہ اس شخص کو مل جائے.